ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے 9 لوگ ہیں جن کو روزہ بالکل معاف ہے۔ کون لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے اچھے اعمال اور نیکیوں پر انعام اور برے کاموں پر برائی کی وجہ سے سزا کا وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں اس بات کا پختہ یقین ہے کہ اللہ کا پکا وعدہ ہوتا ہے۔ ایک ریت کے ذرے کے برابر نیکی یا ایک ریت کے ذرے کے برابر برائی کرنے کی پوری جزا اور سزا اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت ہی پاک، رحیم اور رحم کرنے والے ہیں، اسی لیے تو اس کے رحمت ہمارے گناہوں پر غالب ہے۔ اللہ پاک کے احکام میں دن میں 5 نمازیں ادا کرنے اور رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھنا ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین، آپ یہ جان لیجئے کہ معمولی بیماریوں پر روزہ چھوڑنا بالکل جائز نہیں ہے، جیسا کہ سر کے درد کا ہو جانا یا اس طرح کی چھوٹی موٹی بیماریوں کا ہو جانا۔ اور اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ ایسی کون سی بیماریاں ہیں جن میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، جیسا کہ کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو بتائے آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ روزہ چھوڑنے سے ان بیماریوں میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا انسان جو روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ بیمار آدمی ہے۔ جو انسان سخت بیمار ہے تو ایسے انسان کے لیے روزہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسا بیمار آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس پر کچھ بھی گناہ نہیں ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ ایسی کون سی بیماری ہے جس میں روزہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی جو کہ عام طور پر لوگوں کو ہوتی ہے، جیسا کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو گیا، گھٹنے میں درد ہو گیا، سردی یا نزلہ زکام، تو اس پر روزہ چھوڑ دیا جائے تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں پر بیماریوں سے مراد ایسی بیماری ہے جس میں انسان کی جان بچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ یہ بھی جان لیجئے کہ وہ کون سی بیماری ہے جس میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ماہر ڈاکٹر کہہ دے کہ اگر آپ بھوکے پیاسے رہے تو روزہ رکھنے سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر آپ کے ماہر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی یا آپ کی بیماری اور بگڑ جائے گی، تو ایسی صورت میں رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑنا جائز ہے، لیکن معمولی اور چھوٹی موٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرنا پڑے گا۔ جب آپ کی بیماری دور ہو جائے گی تو آپ کو وہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے جو کبھی ٹھیک نہیں ہوگی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے تو ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں اور ان کا فدیہ ادا کرے۔ نمبر 2 پر وہ لوگ آتے ہیں، یعنی کہ وہ عورتیں
حاملہ یا جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں، یعنی وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہو، اور اگر ایسی عورت روزہ رکھنے پر اس کو اور اس کے بچے کی جان کو خطرہ ہو، یا کسی قسم کے چکر، الٹی، متلی وغیرہ آتی ہو جس سے اس کی طبیعت اور بچے کی جان کو بھی خطرہ ہو، تو ایسی عورت رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتی ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن یاد رہے ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھے، یعنی کہ جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے تو اسے بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرنا ہوگا۔ نمبر 3، زیادہ بڑھاپا ہونا، یعنی تیسرا شخص وہ ہے جو اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچ جائے، یعنی کوئی شخص جو بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو، لاغر اور کمزور ہو، جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا، اور اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس میں بھوک برداشت کرنے کی اور روزہ رکھنے کی بھی بالکل طاقت نہیں ہے، تو ایسا شخص رمضان میں روزے نہیں رکھے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس پہ بھی فرض ہے کہ وہ اس کا فدیہ ادا کرے، اور اگر ایسے شخص میں بعد میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تندرست اور صحت مند محسوس کرے تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھ کر ان کی قضا کرے۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں پر یہ بات واضح کرتی جاتی ہے کہ پہلے زمانوں میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھیں۔ وہ لوگوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھیں، اور وہ 2 یا 2.5 سال کے اس بچے کو دودھ پلایا کرتی تھیں۔ انہیں دائی کہا جاتا تھا۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان میں روزے نہ رکھنے پر ان کو چھوٹ تھی۔ جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ روزے نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اگر وہ کمزوری محسوس کرتی ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت بعد میں روزوں کو کفارہ ادا کرے گی اور ان کو قضا روزے پورے کرنے ہوں گے۔ نمبر 5 پر وہ شخص ہے جس شخص کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے اور وہ پاگل ہو چکا ہے، جو اپنے آپ سے باہر ہو چکا ہے، جس کو اپنے آپ کا بھی خیال نہیں ہے، اور جو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، جس کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، یعنی اگر ایسا شخص روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسے شخص کو چاہیے کہ اگر اس کی حالت آنے والے دنوں میں بہتر ہو جاتی ہے تو وہ بھی اپنے قضا روزے پورے کرے گا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نمبر 6 پر ایک ایسی عورتیں آتی ہیں جن کے ماہانہ پیریڈز چل رہے ہوں، وہ حیض والی عورتیں ہیں، اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہے اور ابھی تک ان کا خون بہہ رہا ہے، نکلنا بند نہیں ہوا، تو ایسی عورتوں کو نفاست والی عورتیں کہتے ہیں۔ یہاں ایسی عورتوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ پہلے بیان کی 5 قسم کے لوگوں کو اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا بھی روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن اگر حیض اور نفاس والی خواتین اپنی اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی
اور اگر وہ رکھیں گی تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بدلے ان کو سخت گناہ ہوگا۔ ایسی عورت جب بعد میں پاک صاف ہو جائے، اس کے چھلے کے دن پورے ہو جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی کو پورا کر لیں اور اس کو مکمل کریں، یعنی چھوٹے ہوئے روزے رکھیں۔ نمبر 7، سفر کرنے والا انسان، یعنی وہ انسان جو مسافر ہو۔ ایسا انسان جو حالت سفر میں ہو، اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، اور روزہ نہ رکھنے پر اس کے لیے بھی کچھ گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس سلسلے میں سفر کیسا ہوگا، تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ جو سفر 82 کلومیٹر یعنی 82 کلومیٹر سے زیادہ ہو، اور وہ کم سے کم 15 دن یعنی 15 ڈیز کے سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو، تو ایسے مسافر شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ لیکن جب سفر اس کا ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہ یہ کہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے گا، تو ایسا مسافر سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اور تو اس کا روزہ بھی ہو جائے گا۔ پس اگر سفر آسان ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہوتا۔ نمبر 8 پر وہ لوگ آتے ہیں، ایسا شخص جس کی جان جانے کا خطرہ ہو، یعنی کوئی شخص اس کے تلوار لے کر اس کے پاس آ جائے اور یہ کہنے لگے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہاری گردن کو اڑا دوں گا، یعنی تمہیں مار دوں گا، اور اس سے اپنی جان کا خطرہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے جب وہ ایسی صورتحال سے باہر نکل آئے تو اس پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا پوری کرے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو اغوا کر لیا جاتا ہے تو اس صورتحال میں بھی اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ نمبر 9 پر وہ شخص آتا ہے، یعنی کہ ہم بات کریں گے نابالغ بچے کی، یعنی کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ ہر بالغ انسان مرد اور عورت پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو۔ اسی طرح روزہ نابالغ بچے پر فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ نابالغ ہے تو وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور وہ اسے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس پر روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ مجھے گرو ہونے میں مدد